نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جب بھی دنیا کی قیادت کا سوال آتا ہے جب بھی دنیا کی قیادت کا سوال آتا ہے دل میں فوراً ہی محمد کا خیال آتا ہے۔ محترم اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لفظائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے جو کہ محبوب خدا آقائے نامدار رحمت للعالمین خاتم النبیین ہے، سردار دو جہان سرور کائنات ہے کہ جس کی خاطر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان سے نکلتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جلوہ فرمائے ہیں، بت ٹوٹتے ہیں، صنمخانے ویران ہوتے ہیں، کعبے کو رونق ملتی ہے اور قوت حق آشکار ہوتی ہے۔ جدا جدا جو کمالات و انبیاء میں تھے، جدا جدا جو کمالات و انبیاء میں تھے، وہ مجموعے تو حبیب کبریا میں تھے۔ کرم صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا میں جہالت کا دور ہو رہا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ظلموں پر بریت حد کر چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے کفر و جہالت اندھیرے میں ہو گئے، مظلوموں فقیروں مسکینوں کو وحدت مل گیا، ضعیفوں غلاموں یتیموں کا غمگسار مل گیا۔ افق پر افق چل بلاتی شفق، افق پر افق چل بلاتی شفق، شب سے جس طرح کبھی ہوں مارا گیا، اور پھر نور کا ایک ایسا تڑکا ہوا، اور پھر نور کا ایک ایسا تڑکا ہوا کہ ہر طرف انقلاب ہنسی آ گیا۔ میرا جس ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسان کامل بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم انسان کا مرتبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کا خطاب اور خاتم النبیین کا اعزاز مرحمت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہے جس کا نگہبان حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور جس کا مقام سدرۃ المنتہا ہے اور شفق معراج ہے۔ کشتی کو جب نوحی طوفان میں کنارہ مل گیا، کشتی کو جب نوحی طوفان میں کنارہ مل گیا اور کلیم اللہ کا نظارہ مل گیا، حضرت